السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعدد ازدواج۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سراپا رحمت و برکت ہے۔ تبلیغ احکام اور تزکیہ نفوس اور ابلاغ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مقصد بعثت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات کو قولاً و عملاً دنیا میں پھیلا دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے بھی تھے اور کرتے بھی تھے۔ پھر چونکہ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری کی ضرورت نہ ہو۔ نماز باجماعت سے لے کر بیویوں کے تعلقات، آل و اولاد کی پرورش اور پخانہ پیشاب اور طہارت تک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور فعلی ہدایات سے کتب حدیث بھرپور ہیں۔ اندرون خانہ کیا کیا کام کیا، بیویوں سے کیسے میل جول رکھا اور گھر میں آ کر مسائل پوچھنے والی خواتین کو کیا کیا جواب دیا، اس طرح کے سینکڑوں مسائل ہیں جن سے ازدواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ ہی امت کو رہنمائی ملی ہے۔ تعلیم و تبلیغ کی دینی ضرورت کے پیش نظر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کثرت ازدواج ایک ضروری امر تھا۔ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احکام و مسائل، اخلاق و آداب اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق 2210 روایات مروی ہیں جو کتب حدیث میں پائی جاتی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات کی تعداد 378 تک پہنچی ہوئی ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین میں لکھا ہے کہ اگر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاویٰ جمع کیا جائیں جو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دیے ہیں تو ایک رسالہ مرتب ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت و درایت اور فقہ فتاویٰ میں جو مرتبہ ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ ان کے شاگردوں کی تعداد 200 کے لگ بھگ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلسل 48 سال تک علم دین پھیلایا۔ بطور مثال 2 مقدس بیویوں کا مجمل حال لکھ دیا ہے۔ دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات بھی مجموعی حیثیت سے کافی تعداد میں موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس تعلیم و تبلیغ کا نفع صرف ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہنچا۔ انبیاء اسلام کے مقاصد بلند اور پورے عالم کی انفرادی و اجتماعی، خانگی اور ملکی اصطلاحات کی فکروں کو دنیا کے شہوت پرست انسان کیا جانے، وہ تو سب کو اپنے اوپر قیاس کر سکتے ہیں۔ اسی کے نتیجے میں کئی صدی سے یورپ کے ملحدین اور مستشرقین نے اپنی ہٹ درمی سے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازدواج کو ایک خالص جنسی اور نفسانی خواہش کی پیداوار قرار دیا ہے۔ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک سرسری نظر بھی ڈالی جائے تو ایک ہوشمند منصف مزاج کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازواج کو اس پر محمول نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم زندگی قریش مکہ کے سامنے اس طرح گزری کہ 25 سال کی عمر میں ایک سن رسیدہ صاحب اولاد بیوہ جس کے 2 شوہر فوت ہو چکے تھے سے حق کر کے عمر کے 25 سال تک انہی کے ساتھ گزارا کیا، وہ بھی اس طرح کہ مہینہ مہینہ گھر چھوڑ کر غار حرا میں مشغول عبادت رہتے تھے۔ دوسرے نکاح جتنے ہوئے 50 سالہ عمر شریف کے بعد ہوئے۔ یہ 50 سالہ زندگی اور افوان شباب کا سارا وقت اہل مکہ کی نظروں کے سامنے تھا۔ کبھی کسی دشمن کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی چیز منسوب کرنے کا موقع نہیں ملا جو تقویٰ و طہارت کو مشکوک کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساحر، شاعر، مجنون، کذاب، مفتری جیسے الزامات میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم زندگی پر کوئی ایسا حرف کہنے کی جرأت نہیں ہوئی جس کا تعلق جنسی اور نفسانی جذبات کی بے راہ روی سے ہو۔ ان حالات میں کیا یہ بات غور طلب نہیں کہ جوانی کے 50 سال اس زہد و تقویٰ اور لذائذ دنیا سے یکسوئی میں گزارنے کے بعد وہ کیا داعیہ تھا جس نے آخر عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد نکاحوں پر مجبور کیا؟ اگر دل میں ذرا سا بھی انصاف ہو تو ان متعدد نکاحوں کی وجہ اس کے سوا نہیں بتلائی جا سکتی جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، اور اس کثرت ازدواج کی حقیقت کو بھی سن لیجئے کہ کس طرح وجود میں آئی۔
25 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کی عمر شریف ہونے تک تنہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ رہیں۔ ان کی وفات کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا، مگر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے آئیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صغر سنی کی وجہ سے اپنے والد کے گھر ہی رہیں۔ پھر چند سال کے بعد 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی عمل میں آئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 54 سال ہو چکی ہے اور 2 بیویاں اس عمر میں آ کر جمع ہوئی ہیں۔ یہاں سے تعدد ازدواج کا معاملہ شروع ہوا۔ اس کے 1 سال بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا۔ پھر کچھ ماہ بعد حضرت زینب بنت حزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا اور صرف 18 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہ کر وفات پائی۔ ایک قول کے مطابق 3 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں زندہ رہیں۔ پھر 4 ہجری میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا۔ پھر 5 ہجری میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 58 سال ہو چکی تھی اور اتنی بڑی عمر میں آ کر 4 بیویاں جمع ہوئیں۔ حالانکہ امت کو جس وقت 4 بیویوں کی اجازت ملی تھی اس وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم 4 نکاح کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے بعد 6 ہجری میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اور 7 ہجری میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اور پھر 7 ہجری میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، پھر اسی سال حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا۔ خلاصہ یہ کہ جو 54 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بیوی کے ساتھ گزارا کیا، یعنی 25 سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ اور 4-5 سال حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ گزارے۔ پھر 58 سال کی عمر میں 4 بیویاں جمع ہوئیں اور باقی ازدواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہا 2-3 سال کے اندر حرم نبوت میں آئیں، اور یہ بات خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ ان سب بیویوں میں صرف ایک ہی عورت ایسی تھیں جن سے کنوارے پن میں نکاح ہوا، یعنی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ان کے علاوہ باقی سب ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیوہ تھیں، جن میں بعض کے 2 شوہر پہلے گزر چکے تھے اور یہ تعداد بھی آخر عمر میں آ کر جمع ہوئی ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرد اور عورت سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثار تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سب بیویاں کنواری جمع کر لیتے، بلکہ ہر ایک 2 مہینے کے بعد بدلنے کا بھی موقع تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ نیز یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق نبی تھے۔ نبی صاحب ہوا و ہوس نہیں ہوتا، جو کچھ کرتا ہے اذن الہی سے کرتا ہے۔ نبی ماننے کے بعد ہر اعتراض ختم ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہی نہ مانے اور یہ الزام لگائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض شہوت پرستی کی وجہ سے اپنے لیے کثرت ازدواج کو جائز رکھا تھا، تو اس شخص سے کہا جائے گا کہ اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حق میں کثرت ازدواج کے معاملہ میں اس پابندی کا اعلان کیوں فرماتے جس کا ذکر قرآن کریم کی آیت لا یحل لک النساء من بعد میں موجود ہے۔ اپنے حق میں اس پابندی کا اعلان اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا اپنے رب کے اذن سے کیا۔ تعدد ازدواج کی وجہ سے تعلیمی اور تبلیغی فوائد جو امت کو حاصل ہوئے اور جو احکام امت تک پہنچے، اس کی جزیات اس قدر کثیر تعداد میں ہیں کہ ان کا احصاء دشوار ہے۔ کتب احادیث اس پر شاہد ہیں، البتہ بعض دیگر فوائد کی طرف یہاں ہم اشارہ کرتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا تھا اور وہ اپنے سابق شوہر کے بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائیں۔ ان کے بچوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش کی اور اپنے عمل سے بتا دیا کہ کس پیار و محبت سے سوتیلی اولاد کی پرورش کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں صرف یہی ایک بیوی ہیں جو بچوں کے ساتھ آئیں۔ اگر کوئی بھی بیوی اس طرح کی نہ ہوتی تو عملی طور پر سوتیلی اولاد کی پرورش کا خانہ خالی رہ جاتا اور امت کو اس سلسلے میں کوئی ہدایت نہ ملتی۔ ان کے بیٹے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پاتا تھا۔ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے پیالے میں ہر جگہ ہاتھ ڈالتا تھا۔ آپ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اللہ کا نام لے کر کھا، داہنے ہاتھ سے کھا اور سامنے سے کھا۔ بخاری مسلم بحوالہ مشکات۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جہاد میں قید ہو کر آئی تھیں، دوسرے قیدیوں کی طرح یہ بھی تقسیم میں آئیں اور ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے چچا زاد بھائی کے حصہ میں ان کو لگا دیا گیا، لیکن انہوں نے اپنے آقا سے اس طرح معاملہ کر لیا کہ اتنا مال تم کو دے دوں گی، مجھے آزاد کر دو۔ یہ معاملہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور مالی امداد چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر بات نہ بتا دوں، وہ یہ کہ میں تمہاری طرف سے مال ادا کر دوں اور تم سے نکاح کر لوں۔ انہوں نے بخوشی منظور کر لیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے مال ادا کر کے نکاح فرما لیا۔ ان کی قوم کے سینکڑوں افراد حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں آ چکے تھے، کیونکہ وہ سب لوگ قیدی ہو کر آئے تھے۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی ہیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے پیش نظر سب نے اپنے اپنے غلام باندھی آزاد کر دیے۔ سبحان اللہ۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادب کی کیا شان تھی، اس جذبے کے پیش نظر کہ یہ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے ہو گئے، ان کو غلام بنا کر کیسے رکھیں، سب کو آزاد کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ کے متعلق فرماتی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لینے سے بنو المصطلق کے 100 گھرانے آزاد ہوئے۔ میں نے کوئی عورت ایسی نہیں دیکھی جو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اپنی قوم کے لیے بڑی برکت والی ثابت ہوئی ہو۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کے ساتھ ابتدائے اسلام ہی میں مکہ میں اسلام قبول کیا تھا اور پھر دونوں میاں بیوی ہجرت کر کے قافلہ کے دوسرے افراد کے ساتھ حبشہ چلے گئے تھے۔ وہاں ان کا شوہر نصرانی ہو گیا اور چند دن کے بعد مر گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے واسطہ سے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا، جسے انہوں نے قبول کر لیا اور وہی حبشہ میں نجاشی ہی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں اور حضرت ابو سفیان اس وقت اس گروہ کے سرخیل تھے جس نے اسلام دشمنی کو اپنا سب سے بڑا مقصد قرار دیا تھا، اور وہ مسلمانوں کو اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے اور انہیں فنا کے گھاٹ اتار دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ جب ان کو اس نکاح کی اطلاع ہوئی تو بلا اختیار ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، هو الفال لا یجدع انفہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوان مرد ہیں، ان کی ناک نہیں کاٹی جا سکتی۔ مطلب یہ کہ وہ بلند ناک والے معزز ہیں، ان کو ذلیل کرنا آسان نہیں۔ ادھر تو ہم ان کو ذلیل کرنے کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں اور ادھر ہماری لڑکی ان کے نکاح میں چلی گئی۔ غرض اس نکاح نے ایک نفسیاتی جنگ کا اثر کیا اور اسلام کے مقابلہ میں کفر کے قائد کے حوصلے پست ہو گئے۔ اس نکاح کی وجہ سے جو سیاسی فائدہ اسلام اور مسلمانوں کو پہنچا، اس کی اہمیت اور ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ خدا کے مدبر اور حکیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فائدہ کو ضرور پیش نظر رکھا ہوگا۔ یہ چند باتیں لکھی گئی ہیں، ان کے علاوہ سیرت پر عبور رکھنے والے حضرات کو بہت کچھ حکمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازدواج میں مل سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں سیدی حکیم الامت قدس سرہ کے رسالے کثرت ازدواج صاحب المعراج کا دیکھنا بھی مفید ہوگا۔ یہ تفصیل ہم نے ملحدین و مستشرقین کو پھیلائے ہوئے پرفریب جال کو کاٹنے کے لیے لکھی ہے، کیونکہ ان کے اس دام تصدیر میں بہت سے وہ تعلیم یافتہ اور ناواقف مسلمان بھی پھنس جاتے ہیں جو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ اسلام سے بے خبر ہیں اور اسلامیات کا علم مستشرقین ہی کی کتابوں سے حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔